شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جناب عبد مناف کو اللہ تعالیٰ نے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا جن کا نام ہاشم اور عبد شمس رکھا گیا۔ بہت سے تاریخی حوالوں سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ بچے جب پیدا ہوئے تو ان کے کچھ جسمانی اعضاء بھی آپس میں جڑے ہوئے تھے جن کو ماہر طبیبوں نے الگ کیا۔ جب ان دونوں جڑواں بچوں کی خبر نجومیوں کو ملی تو انہوں نے یہ پیش گوئیاں دیں کہ ان دونوں بچوں کی اولادیں ہمیشہ رنجش میں رہیں گی، ان کی نسلیں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں ہر وقت مصروف رہیں گی۔ ہاشم کی آل و اولاد بنو ہاشم کہلانے لگی جن میں حضرت عبد المطلب سردار ہوئے۔ انہی کی اولاد میں حضرت عبداللہ سے حضرت محمد، حضرت ابو طالب سے حضرت علی شیر خدا اور حضرت عباس مشہور ہاشمی سردار بنے۔ اس کے برعکس ہاشم کے جڑواں بھائی عبد شمس سے امیہ پیدا ہوا اور پھر امیہ کی آل و اولاد بنو امیہ کہلائی۔ امیہ کے 2 بیٹے عرب اور ابو العاص تھے۔ عرب سے ابو سفیان، معاویہ اور یزید پیدا ہوئے، جبکہ ابو العاص سے حکم اور عفان پیدا ہوئے اور حکم سے مروان اور عبد الملک پیدا ہوئے۔ تاریخ شاہد ہے کہ یزید کے بعد بنو امیہ کے تمام حکمران مروان بن حکم کی اولاد سے تھے۔ پیارے دوستو، ہاشم کی اولاد بنی ہاشم اور ہاشم کے چچا زاد بیٹے امیہ کی اولاد بنو امیہ کہلائی۔ جناب ہاشم اور امیہ میں پہلی رنجش کعبہ کی تولیت پر ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب بن ہاشم اور حرب بن امیہ میں ساری زندگی جنگ کی سی کیفیت پیدا ہوتی رہی جس کا ذکر تاریخ کی سب کتابوں میں واضح ملتا ہے۔ لیکن مکہ میں بنو ہاشم ایک دینی خاندان سے مشہور ہوئے تھے کیونکہ ان کے پاس کعبہ کی تولیت کی ذمہ داری تھی، جبکہ بنو امیہ مکہ میں اور اس کے ارد گرد قبیلوں میں اپنی جنگی قابلیت کی وجہ سے حکمرانی کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بنو ہاشم قبیلے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو زیادہ تر اموی سرداروں نے کہا کہ محمد جھوٹا ہے، کیونکہ نبوت ہوتی تو وہ ضرور بنو امیہ میں ہوتی، نعوذ باللہ۔ جنگ بدر اور جنگ صفین بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان ہی ہوئی تھی۔ 60 ہجری میں جب یزید نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی تو اس نے مدینہ کے حاکموں کو یہ خط لکھا کہ مدینے میں جو نامی گرامی شخصیات ہیں ان سے میری بیعت لو، خصوصی طور پر حضرت محمد کے نواسے حضرت امام حسین سے تو ضرور بیعت لو۔ کچھ رسول اللہ کے صحابہ کرام اور حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، لیکن یزید دن رات اسی کوشش میں رہا کہ نواسے رسول مجھ پر بیعت لے آئیں، کیونکہ ان کی بیعت نہ کرنے سے یزید کی حکومت کبھی بھی عروج پر نہیں آئے گی۔ جب مدینے میں دونوں گروہوں کے حالات خراب ہونے لگے، ان میں شر اور فساد پھیلنے لگا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 شعبان کو ہجرت کر کے مدینہ سے مکہ پہنچے۔ مکہ شہر میں حضرت امام حسین کا بڑی دھوم دھام سے استقبال کیا گیا۔ کوفہ سے 10 رمضان کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط وصول ہوا۔ اس دن کے بعد بے شمار کوفہ سے خط وصول ہونے لگے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں تشریف لے آئیں، ہم آپ پر بیعت کر لیں گے، ہم یزید کی حکومت کو نہیں مانتے۔ نواسۂ رسول امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ روانہ کیا کہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے۔ 6 شوال کو حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر تقریباً 18,000 کوفہ والے لوگوں نے بیعت کی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات بالکل ٹھیک ہیں، آپ کوفہ میں تشریف لے آئیں۔ جب آپ کو خط ملا تو امام حسین نے کوفہ جانے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ جیسے ہی حضرت امام حسین نے مدینہ سے کوفہ ہجرت شروع کی تو دوسری طرف
یزید نے کوفہ کے صحابی گورنر کو ہٹا کر عبداللہ ابن زیاد کو بصرہ اور کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد پہلے سے ہی اپنی صفاقی کی وجہ سے عراق میں بہت ہی مشہور تھا۔ ابن زیاد نے لوگوں کے دلوں میں بہت ہی خوف پیدا کر دیا، ان کو قید میں ڈالا اور حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قافلے کے ساتھ کوفہ کی جانب ہجرت کی۔ عبداللہ ابن زیاد کو جب امام حسین کی کوفہ میں آنے کی اطلاع ملی تو اس نے حسین بن تمیم کو 4000 لشکر دے کر قادسیہ کی طرف بھیج دیا کہ ان علاقوں کی سخت سے سخت نگرانی کی جائے تاکہ ان علاقوں کے لوگوں کی آمد و رفت کرنے والوں کی نقل و حرکت سے معلومات لی جائے۔ ہر بن یزید ریاحی کا 1000 کا لشکر بھی حسین بن تمیم کے لشکر کے ساتھ شامل تھا جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ان ظالموں نے 61 ہجری 2 محرم کو نواسہ رسول حضرت امام حسین کے قافلے کا راستہ روک لیا۔ جب اس کے بارے میں حضرت امام حسین کو علم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہی کربلا ہے، تو آپ نے اپنے قافلے والوں کو حکم دیا کہ اپنے خیمے یہی نصب کر لو۔ کربلا میں فوج کا سپہ سالار عمر بن سعد تھا جو کہ جنگ سے بچنا چاہتا تھا، خون خرابے سے دور رہنا چاہتا تھا، لیکن کوفہ کے موجودہ گورنر عبداللہ ابن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے مجبور کیا۔ آخرکار 9 محرم کو شمر 4000 سپاہی لے کر کربلا آ پہنچا۔ شمر نے عمر بن سعد کو دھمکی امیز خط بھی دیا کہ تو حضرت امام حسین سے بیعت لو، اگر تم حضرت امام حسین سے بیعت نہیں لے سکے تو ان کے ساتھ جنگ کرو۔ 10 محرم کو حضرت امام حسین اپنے جانثاروں کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر تھک چکے تھے، اس کے باوجود بھی شجاعت حیدری کی جھلک اب بھی ان کے چہرے پر چمک رہی تھی۔ مولا علی کے لاڈلے بیٹے حضرت امام حسین اپنے تمام جانثاروں سے بچھڑ کر بھی خود اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب رکاب تھامتی ہیں۔ یزیدی لشکر جب تلوار حیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ وہاں موجود ہر شخص جانتا ہے کہ نبی نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ نے پردہ ڈال دیا تھا۔ ہر کوئی دربار یزید میں اونچا مقام اور انعام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ نے ایسی بزدل فوج نہ دیکھی۔ سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ شہسوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ جیسے ہی امام علی مقام میدان کی طرف بڑھتے ہیں تو شمر کہتا ہے دور سے ہی تیر چلانا شروع کر دو، کیونکہ شیر خدا کے بیٹے شیر کا سامنا کرنے سے ہر کوئی خوف کھا رہا تھا۔ شمر نے کہا کہ تیر چلاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر پہلے سے ہی لگ چکے تھے۔ شمر کی بات سن کر یزید کی ساری فوج حملہ آور ہوتی ہے۔ نواسہ رسول جس طرف بھی رخ کرتے ہیں یزیدی فوج کی لاشیں بچھا رہے ہیں۔ اس کے بعد مولا علی کے شیر امام حسین نے فرمایا کہ مجھے نماز پڑھنے کی مہلت دی جائے۔ جب آپ نے نماز شروع کی تو شمر نے مالک کندی سے امام حسین پر پیچھے سے ایک ایسا وار کروا دیا، پھر شمر ملعون کے اکسانے پر سب یزیدی گروپ نے امام حسین پر تیروں کی بارش کر دی۔ یزید حضرت امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے پاس گیا، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر شقی القلب بدبخت اور ذلیل سنان بن انس نے آگے بڑھ کر انعام اور اکرام کی لالچ میں آ کر حضرت امام حسین کا سر مبارک کو تلوار کے ساتھ بدن سے جدا کر دیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم سے تمام کٹے ہوئے سروں کو نیزوں پر لٹکایا گیا، ان سب کے جسموں کو گھوڑوں کے قدموں میں پامال کیا گیا۔ واقعہ کربلا کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر کے تمام قتل ہونے والے آدمیوں کو 11 محرم کو دفنا دیا۔
سیدزادوں اور اصحابہ کرام کے 72 جسم مبارک کو بے گور و کفن وہاں ہی چھوڑ کر اہل بیت کو قید کر کے کوفہ کی طرف دربار ابن زیاد کی طرف بڑھنے لگا۔